أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ چند آیات کا مطالعہ کریں گے ابھی ہم۔ اس لیے پچھلی جو آیت ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے پوچھا کہ جو ہم سے پچھلے لوگ تھے ہمارے باپ دادا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا اگر یہ جواب دے گا کہ وہ جہنمی ہے تو مجھے موقع ملے گا کہ میرے سارے درباری اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر اس نے کہا کہ وہ جنتی ہے تو ہم کہیں گے تو ٹھیک، جب وہ جنتی ہے تو ہم بھی اسی راہ پہ ہیں، ہم کو بھی جنت مل جائے گی۔ اس نے بڑا زبردست قسم کا اپنے اعتبار سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ ان کا کیا بنے گا۔ قال فما بال القرون الاولی، تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی جو عام انسان نہیں تھے، آپ نے جواب دیا قال علمها عند ربی، کہا ان کا علم تو میرے رب کے پاس موجود ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں وہ موجود۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے نہ بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، اسے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی۔ اب آگے یہ رب کون ہے اس کی وضاحت آتی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں تک یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا کلام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب کون؟ الذی، جس نے جعل بنایا لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، مہدا، فرش، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، بچھونا بچھایا تمہارے لیے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ، سلکہ ہوتا ہے چلنا یا چلانا، تو یہاں مراد ہے بنانا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ، جس نے بنائی تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلا، سبیل کی جمع، راستے بنائی۔ جس نے، وہ رب جس نے اس زمین میں تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں لیکن بیچ میں جگہیں ہیں، راستے ہیں، کہیں درے ہیں، کوئی ایک حساب سے دوسرے حساب سے راستے یہاں موجود ہیں، جہاں بھی جانا ہو، جہاں سے کہیں جانا ہو راستے موجود ہیں۔ فرمایا کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے راستے بنائے اس زمین میں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے پیدا کیا، بِهِ، اس کے ذریعے، پھر اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے ہم نے پیدا کی، ازواجا، جوڑے، من نبات شتى، مختلف قسم کی پیداوار کی، یعنی پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار اگائی اس زمین سے۔ کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو، یعنی تم بھی کھاؤ اور جو تمہاری مویشی ہیں ان کو بھی کھلاؤ، انہیں بھی چراؤ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، آیتیں ہیں، لأولی النہی، اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ نہ اصل میں کہتے ہیں رکاوٹ کو، تو یہاں رکاوٹ سے مراد کیا ہے؟ عقل جو ہے انسان کو غلط راستے پہ چلنے سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اس کے میننگ آتے ہیں عقل کے لیے۔ اولی النہی، عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ تم رب ہو، تو سنو رب کسے کہیں گے؟ رب تو اس کو کہیں گے جس نے زمین کو بچھایا، ہمارے لیے فرش بنائے اس زمین کو، جس نے راستے بنائے اس زمین میں، جس نے پانی اتارا آسمان سے، جس نے اس میں سے اگائی ہمارے لیے مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کی پیداوار۔
جو ہم بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی چرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن انہی کے لیے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ قرآن مقدس میں بار بار عقل کو استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ جتنا ہم عقل کو استعمال کریں گے ہم راہ راست پہ رہیں گے۔ عقل سے کبھی فارغ نہیں ہونا ہے بلکہ عقل سے کام لینا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو زمین ہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخری، دوسری مرتبہ۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جب آپ کسی قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، 3 مٹھیاں آپ ڈالتے ہیں، پہلی بار آپ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری بار آپ پڑھتے ہیں فیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے پڑھتے ہیں منہا نخرجکم تارتن اخری۔ یعنی ایک ایسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، انسانوں سے بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہو، تم کیا بولتے ہو کہ ہم خدا ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارے سامنے جھکو۔ سنو، خدا وہ ہے جس نے تم سب کو نکالا، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا کوئی غلام ہے، کوئی بھی ہے، گورا ہے کالا ہے، مشرق کا ہے مغرب کا ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے تمہیں نکالا اسی مٹی سے، پہلی بار ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور اسی میں ایک دن ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ کتنے بھی طاقت والے ہو، کتنے بھی لشکر والے ہو، تم سب کو ایک دن اسی مٹی میں لوٹائیں گے ہم۔ اور پھر یہی ختم بات نہیں ہوتے، اس سے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، گویا اتنی سمجھداری کے ساتھ بنائی ہوئی کائنات، دنیا یوں ہی نہیں بنائی ہے، یہ بے معنی نہیں بنائی ہے۔ اگر یہ اس کائنات کی تخلیق بامعنی ہے تو انسان کی تخلیق وہ بھی بامعنی ہوگی، اس کا وجود بھی بامعنی ہوگا۔ وہ اس وقت پتہ چلے گا تمہیں جب تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تمہاری یہ منمانیاں، تمہاری یہ ہٹ دھرمیاں، تمہاری یہ بغاوت، تم سمجھتے ہو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس خدا نے تمہیں بنایا اس مٹی میں، وہی تمہیں اس مٹی میں دفنائے گا اور یہاں سے نکالے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ ہم پھر تمہیں یہاں سے اٹھائیں گے۔ اب یہاں سے آگے پھر فرعون کی طرف اب رخ ہے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بتحقیق یقیناً أَرَيْنَاهُ، ہم نے اس کو دکھائی، یعنی اس فرعون کو دکھائی ہم نے آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلھا، تمام اپنی ساری نشانیاں ہم نے اسے دکھائیں، فَكَذَّبَ، اسے جھٹلایا، وَأَبَىٰ، اور انکار کیا ماننے سے۔ یعنی وہ ساری نشانیاں دیکھیں، کافی تھی وہ عقل سے کام لینے کے لیے، اور ہدایت کے لیے کافی تھی اگر وہ عقل سے کام لیتا، لیکن اس نے ان تمام نشانیوں کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال، اور اس کے جواب میں کیا کہا اس نے؟ فرعون نے کہا قال اجئت، کیا تو آیا ہے نا ہمارے پاس، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرج، تاکہ تو نکالے، نا ہمیں، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکالے، من ارضنا، ہماری زمین سے، ہمارے وطن سے، ہمارے وطن سے، ہماری زمین سے تم نکالنے کے لیے آئے ہو، بسحر کا، اپنے اس سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ سیاسی ہتھ کنڈا ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بات کو گھما گھما کر کہاں لے جاتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن پائی، اب کیا کہتا وہ اپنی قوم سے، درباریوں کو کیا سمجھا رہا ہے کہ بھائی اصل میں مجھے اپنی بادشاہت کی کوئی فکر نہیں، میں تو ہوں بادشاہ، میری بادشاہت کو کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی میں اگر لڑ رہا ہوں تو تمہارے لیے لڑ رہا ہوں۔ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، موسیٰ جو ہے یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے اس زمین سے، اور قابض ہو جانا چاہتا ہے یہاں پہ۔ کس قسم کی، اب دیکھیں کس قسم کی چال اس نے چلی۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ،
اے موسیٰ کیا تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے؟ یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، یعنی دنیا میں ہزاروں جادوگر ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی جادوگر نے کسی سلطنت پر قبضہ نہیں کیا، وہاں کے بادشاہ کو نہیں ہٹایا۔ دراصل فرعون جو تھا وہ چالاک بھی تھا اور کافی بات کو سمجھنے والا بھی تھا، وہ سمجھ گیا تھا معجزے دیکھ کر کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزے ہیں، اور اس کی تقریروں کو سن کر وہ جان گیا تھا کہ سارے درباری متاثر ہوئے ہیں، یہ یقیناً لوگوں کو متاثر کرے گا اور یقیناً ایک دن یہ مجھ سے میری حکومت چھین لے گا۔ اس لیے اس نے یہ بات جو کہی کہ تو ہمیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اس میں ایک خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، فرعون ڈر بھی گیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو بھانپ گیا ہے کہ اس کا جو قوت استدلال ہے، تقریر کرنے کی جو قوت ہے، جو دلائل یہ دے رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو معجزے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزے ہیں۔ تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ تم ہم کو نکالنا چاہتے ہو ہماری زمین سے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ، اب کیا کہا؟ تو ہم لے آئیں گے آپ کے پاس بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اسی جیسا جادو ہم لے آئیں گے، اسی قسم کا جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو مقرر کر دے تو ہمارے اور تمہارے درمیان موعدہ، وعدہ، کس چیز کا وعدہ؟ یعنی کب اور کہاں یہ مقابلہ ہوگا۔ وعدہ پورا کرنے کی جگہ کو بھی موعد کہیں گے، اور وعدہ پورا کرنے کا وقت بھی، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ گویا فرعون نے کہا موسیٰ سے کہ ہم اسی قسم کا جادو لے آئیں گے، بتاؤ کب آنا ہے اور کہاں آنا ہے۔ لا نخلفہ، ہم بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، یعنی ہم بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ نحن ہم ولا انت معک، یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو وقت مقرر ہوگا، جو جگہ مقرر ہوگی، تم بھی آؤ گے، ہم بھی آئیں گے۔ مکاناً سوا، اور کوئی ایسی جگہ سلیکٹ کرو ہموار میدان ہو، یعنی بہت بڑا میدان ہو جہاں کافی لوگ آ سکے، سب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، فرمایا، موعدکم، تمہارا یہ وعدہ کرنے کا دن یا وعدہ کرنے کا وقت جو ہے، وعدہ پورا کرنے کا وقت، یہ کون سا رہے گا؟ یوم الزینہ، یہ جشن کا دن ہوگا۔ یعنی ہمیں اور کوئی دن کیا مقرر کرنا ہے؟ جو میلے کا دن ہے، جس دن آپ کا میلہ ہوتا ہے، ان کی عید تھی، وہ ایک قسم کا میلہ تھا، کہ وہ تو آنے ہی والا ہے، بس اسی دن رہے گا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں ضحیٰ، چاشت کے وقت ہی سے، کیونکہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت سے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اس وقت ایک تو کھلی روشنی ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے، وقت ملے گا، ایک جگہ جائیں گے تو بات کریں گے، وہاں دیکھیں گے یہ آپ کے جادوگر بھی اپنا جادو دکھائیں اور میں بھی اپنا معجزہ وہاں پر پیش کروں گا۔ فتولا فرعون، اب یہ سب سنا، اب مڑا، پھر لوٹ گیا فرعون، جان رہا تھا وہ کہ یہ مقابلہ ہوگا اور ایک نبی سے مقابلہ کرنا ہے، کیا کروں گا میں۔ فتولا فرعون فجمع، پھر اس نے جمع کیا قیدہ، اپنی ساری ہتھ کنڈے، اپنی ساری چالیں، اپنے سارے مکر، اپنے سارے داؤ اس نے جمع کی۔ ثم اتا، پھر وہ آیا مقابلے کے لیے۔ قال لهم موسیٰ، لیکن جب اب وہ ہونے والا تھا، بیچ میں بات کاٹ دی گئی ہے، وہ وقت آ گیا، وہ دن بھی آ گیا، جادوگر بھی آ گئے، کتنے تھے وہ، میں بڑے اختلاف ہیں، کچھ لوگوں نے کہا 70 تھے، کچھ لوگوں نے کہا کتنے 100 تھے، کچھ لوگوں نے ہزاروں گنائے ہیں، بہرحال جتنے بھی تھے۔ اب ان جادوگروں سے اس سے پہلے تھوڑی سی نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے۔ قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا جادوگروں سے، ویلکم، خرابی ہو تم پر، بربادی ہو تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، مت گھڑو جھوٹ، فیسحتکم،
کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، کہ تم جھوٹ جو گڑھ رہے ہو اللہ پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پیس ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہلاک کر ڈالے۔ فَيُصِيبَكُم بِعَذَابٍ، کسی آفت کے ذریعے، کسی عذاب کے ذریعے، کسی مصیبت کے ذریعے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پیس ڈالے۔ مت باندھو جھوٹ اللہ پر۔ وَقَدْ خَابَ، اور بتحقیق نامراد ہوا، یقیناً نامراد ہوا، من افترا، جس نے بھی جھوٹ باندھا۔ آیت نمبر 61 تک آج مکمل کریں گے ہم انشاءاللہ، اگلی آیت کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے اب جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح انداز سے ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی ان مقدس آیات پہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالی ہمیں عطا کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین ثم آمین۔